भीड़। घनश्याम देसाई। तर्जुमा जयंत परमार। गुजराती कहानी। फिर यकायक चीखती चिल्लाती हुई भीड़ शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ी। धूल का एक बगुला उठा और बैठ गया। भीड़ के साथ मैं भी खिंचता चला गया। कुछ देर तक हम जान हथेली पर लेकर दौड़े। कुछ लोग खांसने लगे, मैं हाँफने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हम सब चुप हो गए और खड़े रह गए। मैं एक तरफ खड़ा था, पत्थर सा, जैसे आदमी कीले हों और उन्होंने मुझे जकड़ रखा हो। भीड़ में जरा भी हिलने की गुंजाइश नहीं थी। मैंने देखा, दूर तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे। वाकिफकार लोग कहते थे कि इंसानों ने दूसरों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है कि दूर दूर पहाड़ों की पीठ पर, चोटी पर, वादी में, समुंदर किनारे, रेत में, हर तरफ आदमी ही फैले हुए हैं। नीचे वादी में, बांस के जंगलों में, धान के खेतों में, नारियल के बागों में चारों तरफ आदमी खचाखच भरे हैं। उनका कहना था कि यहां से इस भीड़ का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हमारी यह भीड़, वो तो एक बेकरां भीड़ का सिर्फ नन्हा सा हिस्सा ही है। आसमान में सितारे दिखाई देते हैं, उनमें छोटे छोटे झुरमट होते हैं। हमारी भीड़ भी ऐसा एक नन्हा सा झुरमट है। और उनकी बात सही थी। वाकई आसपास सिवाय इंसानों के कुछ दिखाई ही नहीं देता था। यूं लोग खामोश लगते, लेकिन अचानक जोर से चीखते चिल्लाते हुए किसी जानिब दौड़ते, टकराते, धेंगा मुश्ती करने लगते। कहते हैं कि शुमाल मशरिक की तरफ थोड़ा आगे जाएं तो वहां की भीड़ के लोग खूब जोर जोर से कई दिनों तक चीखते रहते हैं। सभी तकरीबन एक ही सुर में हू करके शोर मचाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे सुर ऊंचा और ऊंचा ले जाते हैं। आखिरकार जब वो सुर अपने उरूज पर पहुंच जाए, तब वो लोग खामोश हो जाते हैं। आधी रात में जंगल में बजते वहशियों के नक्कारों की हौलनाक आवाज की तरह उस आवाज से मीलों तक हवा फट जाती है, फिजा गर्म हो जाती है। सुनने वालों के कान और बोलने वालों के गले दिनों तक काम करना बंद कर देते हैं। यह भीड़ कहां तक फैली हुई होगी, इसके बारे में पूरी मालूमात होने का इम्कान नहीं। जाल में खरगोश फंस जाए, इस तरह मैं उसमें फंस गया हूं। आसपास देखता हूं तो दिखाई देते हैं सिर्फ आदमी। मैं उनको देख सकता हूं, बहुत करीब से। आदमी मुझे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मेरी नजर को, मेरी हरकत को वो रोके हुए हैं। चारों तरफ से उनके कंधे, छाती, पीठ, हाथ, कूलों से मैं दबता घिसता भिसता रहा हूं। पास से मुझे उनके चेहरे दिखाई देते हैं। यूं तो आदमी दूर से भी मैंने देखे हैं, टॉवर पर से। तब वो सब यकसा लगते थे, जैसे फली में मटर के दाने, एक ही सांचे में ढले हुए, एक से चेहरे मोहरे वाले, रंग रूप एक जैसा। हमें उनके सर, आंख, पैरों को चश्मे तसव्वुर से देखना पड़ता है, और आज इतने करीब से देखता हूं तब भी मुझे सब एक जैसे लगते हैं। हाँ, किसी की नाक नीचे छोटा सा मुंह है, किसी की भवों में एक आध बाल सफेद है, किसी के हाथ में 6 उंगलियां हैं, लेकिन सारे एक जैसे लगते हैं। वो या तो इत्मीनान से खड़े रहते हैं या जल्दी में हड़बड़ाते हुए दौड़ते रहते हैं। कदमों से धूल उड़ाते रहते हैं, हाथ कंधे से आगे पीछे हिलाते रहते हैं, मुंह फाड़कर बोलते रहते हैं, सदाएं देते रहते हैं, मुख्तलिफ शक्लें बनाते रहते हैं। मैं तजब्जुब में खड़ा रहता हूं। उनका पसीना, उनकी धक्का पेल, उनकी चीख पुकार से फिजा में गर्मी बढ़ती जाती है। अचानक शोर उठा। जुनूब मगरिब से हुक्म आया कि हमें घड़ियाल की शक्ल बनानी है। किसने हुक्म दिया था, इसकी अहमियत नहीं थी। फरमान एक से दूसरे तक मुंतकिल होता हुआ आया था। सब दौड़े, बड़ी हलचल हुई, शोरो गुल हुआ। दूर पहाड़ पर आदमी भाग दौड़ कर रहे थे। अनगिनत आदमी उलट सुलट दौड़ रहे थे, मगरमच्छ की शक्ल तरतीब दे रहे थे। किसी ने कहा कि ये सारे अहकाम जुनूब मगरिब से आते हैं, जहां एक आलीशान महल है। उसके तख्त पर कोई बैठा है, उसके पास एक जगमगाता हुआ दिया है। कई कनीजें उसकी खिदमत में हाजिर हैं। कोई खुशबूदार पान पेश करती है, कोई पंखा झलती है, कोई पैर को मालिश करती है, गुलाब दान से कोई खुशबूदार इत्र छिड़कती है। जो जी में आए वो हुक्म देता रहता है और सबको उसके हुक्म की तामील करनी होती है। लेकिन ये महल देखा हुआ ऐसा कोई आदमी नहीं था। हुक्म करने वाले को देखा है, अलबत्ता ऐसा दावा कुछ करते, लेकिन तफ्तीश से मालूम होता कि वो तो बस मन घड़त बात थी। लेकिन उस महल तक किस रास्ते से पहुंचा जाए, इसका नक्शा कई लोगों के पास देखा गया।
وہ نقشے ان کو اپنے پرکھوں کی طرف سے ورثے میں ملے تھے، ایسا وہ کہتے۔ اس نقشے کی تحریر کو سمجھنا اب ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ تحریر غیر واضح ہو گئی تھی۔ تحریر پڑھنے والا کوئی مل جاتا تو اس کی خوب آؤ بھگت کرتے۔ وہ رستہ بہت دشوار گزار ہے، ایسا وہ لوگ کہتے۔ درمیان میں کئی دشوار گزار پہاڑ، سانپ کی طرح پھنکارتی ندیاں، خوفناک درندے وغیرہ آتے ہیں، ایسا وہ سمجھاتے۔ ایک مخصوص شکل بنانے کی غرض سے دوڑتے ہوئے بہتیرے لوگ اپنے ہاتھ اٹھاتے اور چلاتے، ہم محل کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہم محل کی طرف دوڑ رہے ہیں، یوں پاگلوں کی طرح پکارتے، ایسے گیت گاتے، ایسے گیت گاتے گاتے ہوئے جنون میں آخر ناچنے لگتے۔ ایسا کہنے سے تھکان نہیں ہوتی، بلکہ دوڑنے کا جوش بڑھ جاتا ہے، ایسا ان کا عقیدہ تھا۔ مجھے بے حد دکھ پہنچتا، اس طرح کا حکم آئے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے سب پہ غصہ آتا، ان کے مکروہ چہرے، ان کی گھبراہٹ، ان کی لاچاری، خوف سے ان کی بھاگ دوڑ، ان کے رقص، حکم کے تابع ہونے کا ان کا غلامانہ انداز، یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں ان سب کے بارے میں سوچتا رہا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا تو سب اپنی جگہ جوں کے توں کھڑے تھے، پھر بھی جنوب سے اب بھی شور سنائی دے رہا تھا، اس لیے اس طرف اب بھی ہلچل ختم نہیں ہوئی ہوگی ایسا لگتا، لیکن یہاں سب چین کی سانس لے رہے تھے۔ پھر کیسے حکم آیا، کیسے سب دوڑے، کیسے مشرق والوں، مغرب والوں، شمال والوں، جنوب والوں، سب نے مل کر ایک شکل بنائی۔ اس سے قبل کیسی شکل بنائی تھی وہ اس کا آنکھوں دیکھا احوال، اب کیسی شکل بنانے کا ارادہ ہے اس کی پیش گوئی، کس طرح ہوا چلی، کس طرح اس کے ساتھ حکم پھیلا، اس کو پھیلانے میں انہوں نے کیا مدد کی، اس کا انہیں کیا صلہ ملا، وغیرہ باتیں ہونے لگیں۔ میں چپ چاپ سب سنتا تھا، دور دور دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب بھی کہیں کہیں لوگ کھسکتے تھے، آوازیں دیتے تھے، کچھ منہ میں ڈالتے تھے اور اسے پتوں کی طرح کچر کچر چباتے تھے، گائے کی طرح جگالی کرتے، آوازیں کستے، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے۔ زمین پر پڑی ہوئی کئی لاشیں کبھی کبھی پیروں تلے آ جاتی تھیں۔ اچانک بھیڑ اس طرح کانپنے لگی جیسے دورہ پڑا ہو، اس طرح بڑبڑانے لگی، دوڑنے لگی، بھگدڑ میں سب پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ میں بیچ میں تھا، جوں جوں چڑھتا گیا ایک عجیب اور پریشان کن خاموشی کا احساس ہونے لگا۔ اوپر جا کر دیکھا تو ایک بڑی بھیڑ نظر آئی، مسلسل متحرک، شکلیں بدلتی، جیسے کیچوے کو ہاتھ لگاتے ہی اس کے سارے بدن میں ہلچل ہوتی ہے، اسی طرح بھیڑ بھی متحرک تھی۔ کبھی کبھی ساری بھیڑ ایک زبردست چیخ مارتی، وہ چیخ بگولے کی مانند آسمان میں بلند تر ہوتی ہوئی لگتی۔ کبھی سب خاموش ہو جاتے، چپ چاپ جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہتے، گویا ان کا وجود ہی نہیں، گویا جادو کے زور سے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو، گویا آس پاس کھڑے پیڑ پودے، چٹان یا پہاڑ کی طرح یہ بھی زمین کا ایک عضو ہے جو کبھی بھی ہلا نہیں، ہلنے والا نہیں۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی انہیں غلطی سے مٹی کا تودا یا درخت کا کٹا ہوا تنا سمجھ سکتا تھا۔ اس کے بعد اچانک کسی جانب سے دھیمی آواز آتی جو بڑھتی جاتی، وہاں ذرا سی ہلچل ہوتی، پھر آواز پھیلتی اور ہلچل پیدا کرتی۔ جیسے جیسے ہم اوپر پہنچتے گئے لوگوں کے سروں کے درمیان کا فاصلہ گھٹتا گیا، پھر ایسا لگا کہ آخر میں سب ایک کالے سمندر میں ڈوب گئے ہوں۔ چاروں طرف جھاگ ہی جھاگ تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے کالے بلبلے اپنی مختصر زندگی کے دوران ذرا سے پھولتے تھے، سکڑتے تھے اور پھوٹتے تھے۔ حیرت زدہ میں دیکھتا رہا۔ اچانک مجھے ایسا احساس ہوا کہ یہ تو ایک نقشہ ہے، جیسے افریقہ، آسٹریلیا، امریکہ، میڈغاسکر وغیرہ کے مختلف خط و خال سے زمین کا ایک ڈیزائن بنتا ہے، اسی طرح یہ الگ الگ لوگ الگ الگ جگہوں پر کھڑے ہیں جس سے ایک ڈیزائن بنتا ہے۔ پل پل وہ لوگ الگ الگ چال چلتے ہیں جس سے الگ الگ ڈیزائن بنتے ہیں۔ میں بھی ایک مخصوص جگہ پر کھڑا ہوں، میرے لیے بھی ایک مخصوص سمت طے کی گئی ہے، اور مجھے لگا کہ جیسے ایک بڑی تصویر میں کسی کونے میں چاہے چھوٹا سا ہی صحیح کالا یا نیلا نقطہ ہو اور اسے وہاں سے ہٹا کے تم دوسری جگہ پر رکھو تو ساری تصویر بدل جائے، یا وہاں سے تم اسے مٹا ڈالو تو رنگوں کا توازن چھوٹی چھوٹی شکلوں سے بننے والی ایک بڑی شکل کی تخلیق میں بدل جائے اور ایک نئی ہی تصویر بن جائے۔ اسی طرح میں بھی اس وسیع ڈیزائن میں ایک ننھے سے کالے نقطے جیسا ہوں۔ اگر میں یہاں سے اپنی جگہ بدلوں، یعنی بھیڑ سے اپنی الگ چال چلوں، میں اپنی خود کی رفتار طے کروں تو سارے ڈیزائن کی شکل بدل جائے، ایک نئی ہی تخلیق وجود میں آئے، اس کا خالق میں کہلاؤں، مستقبل میں بننے والے ڈیزائنوں پر بھی اس کے اثرات ہوں، یعنی جم غفیر
اس میں رہتے ان گنت لوگ، ان کی ذرا سی ہلچل، اس سے بنتی مختلف شکلیں، اب کے بعد یگوں تک بننے والی شکلوں کا خالق میں نے دل ہی دل میں طے کیا کہ میں اپنی چال چلوں گا۔ میں نے خود کو تیار کیا۔ اب ہم پہاڑ کی سپاٹ جگہ پر آ پہنچے تھے۔ ہم رک گئے تھے اور تھکان کا بوجھ اتارنے لگے۔ کچھ نے آنکھیں موند لی تھی، کچھ منہ پھاڑ کر جمائی لے رہے تھے، کچھ ایک دبی آواز میں کانا پھوسی کر رہے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی کہ اب سانپ کی شکل بنانی ہے۔ مجھے لگا کہ میرا وقت آ پہنچا ہے۔ اب بھیڑ میں تھوڑی ہلچل شروع ہوئی۔ سب چوکنے ہونے لگے، انگڑائی لے کر سستی اتارنے لگے۔ سب سے پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف جانا تھا۔ کئی چھوٹے چھوٹے موڑوں کے بعد دائرہ در دائرہ گھومنا تھا۔ میں نے جبڑے بھینچے، مٹھی بھینچ کر طے کیا کہ میں سیدھا ہی چلوں گا۔ کاش صرف چند ہی قدم اس طرف چل سکوں تو۔ اتنے میں آندھی کا سا زبردست دھکا لگا۔ میں نے ناک کی سیدھ پر جانے اور آگے والوں کو پار کرنے کے لیے جی جان سے کوشش کی۔ پیچھے والوں کو روکنا ممکن نہیں تھا۔ ساری بھیڑ تیزی سے پورے جوش سے مڑنے لگی۔ میں نے کھڑے رہنے کے لیے، سیدھی سمت میں جانے کے لیے انتھک کوشش کی، لیکن بھیڑ کے بہیمانہ زور کے آگے لاچار ہو گیا۔ زمین سے گویا میں اوپر اٹھا، آگے دھکیلا گیا، گھسیٹا گیا، میں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد نا امید ہو کر میں پیچھے جہاں کھڑا تھا وہاں تکتا رہا۔ نا امید ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ پل بھر پہلے کاش میں سیدھی سمت میں چند قدم ہی چل پاتا، بھیڑ کا ڈیزائن بدل سکا ہوتا۔ پھر لیکن اب رکنا ممکن نہیں تھا۔ بھیڑ کے ساتھ ٹیڑھے میڑے گھومتے گھومتے، گھسٹتے گھسٹتے، اچانک مجھے یاد آیا کہ ڈیزائن بدلنے کے لیے ایک راستہ اب بھی باقی ہے۔ وہ نقطہ مٹا دینا چاہیے۔ اگر یہ رائی کے دانے جیسا نقطہ مٹا سکوں تو ایک نئی نڈر دنیا کا خالق بن سکتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ میں لاچار ہوں۔ میں نقطے کو مٹا نہیں سکا اور خود کو ہٹا نہیں سکا۔ کوئی اندرونی کمزوری مجھ پر حاوی ہو گئی ہے۔ میرے اعصاب جواب دے چکے ہیں، سب کچھ منجمد ہو چکا ہے۔ اب میں اپنے آپ پر غصہ کرتا ہوں، بھڑاس نکالتا ہوں، اکیلا بڑبڑاتا ہوں، خود کو گالیاں دیتا ہوں، سب کو گالیاں دیتا ہوں۔ مجھے اپنے دل میں خود سے نفرت سی پیدا ہو گئی ہے، لیکن میں وہ نقطہ مٹا نہیں سکتا۔ اسی لیے میں گھسیٹا جاتا رہتا ہوں، یہاں سے وہاں پھینک دیا جاتا ہوں، دھکیلا جاتا ہوں، بے بس لاچار، بھیڑ کے ساتھ، چیخوں کے درمیان، بھاگ دوڑ کرتے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن دل میں ایک خیال ہمیشہ ابھرتا رہتا ہے کہ کاش میں ایسا کر سکتا، مگر